ایک سال ہو گیا جب حملہ کیا حماس نے اسرائیل کے اوپر، تو وہ ایک ایسی رات تھی جب لگ رہا تھا کہ شاید اب بہت کم ایسی نشانیاں رہ گئی ہیں کہ اب پیس ہو جائے گا پیلسٹائن میں. لیکن ایگزیکٹ ایک سال کے بعد فلسطین ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ وہاں امداد پہنچانا بھی اتنا ہی مشکل کام ہے، اور غزہ سے جنگ نکل کے لبنان میں گئی اور پھر شام، عراق، یمن، اور لگتا یہ کہ ایران بھی بظاہر راست انوالو ہو جائے گا. دیکھیں، ایک چیز تو بالکل طے ہو گئی ہے کہ فلسطین کے مسئلے پہ اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ہے اور باقی پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور اس کے باوجود نہ وہ اسرائیل کو نہ وہ امریکہ کو مجبور کر سکی ہے کہ وہ جنگ بندی کریں، فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے اس کو روک سکیں. ایون کہ جو عالمی عدالت نے بھی جو فیصلہ دیا تھا انہوں نے اس کو بھی نہیں کسی خاطر میں لایا. نہ کوئی عالمی ادارہ جو ہے مجبور کر سکا ہے، نہ عرب لیگ، نہ عرب ریاستیں، نہ مسلم ریاستیں، کوئی جو ہے وہ اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکا کہ وہ جو ہے فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے اسے روک سکے. آج جو اسلام آباد میں APC ہوئی ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شریک ہوئی تھی سوائے تحریک انصاف کے. تو میں اس موقع پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نے ایک اور موقع جو ہے وہ ضائع کیا ہے، اور ایک دفعہ پھر اس بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے جو ان کے خلاف مختلف آرٹیکلز کی شکل میں کہ وہ اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے یا امریکہ کی طرف سے کوئی یہودی لابی کی طرف سے کوئی سپورٹ ان کو مل رہی ہے. تو آج جو تحریک انصاف کا رویہ تھا اس آل پارٹیز کانفرنس میں شریک نہ ہو کر جو انہوں نے ایک میسج دیا ہے، وہ یقینی طور پہ ان کی سیاست کے لیے کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوگا. اور تحریک انصاف کی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنی سیاست اپنے مقاصد کے آگے نیشنل کاز ہو، انسانیت کے لیے کوئی کاز ہو، اس میں جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ذات کو، اپنی سیاست کو جو ہے وہ مقدم رکھا ہے. تو آج جو پاکستان میں ایک APC ہوئی ہے، اس نے ایک میسج تو یقینی طور پہ دیا ہے. اس میسج کا اثر تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ابھی یہ تو سفارتی کوششیں صرف پاکستان کو نہیں، تمام عرب ممالک کو اور کو جو ہے وہ بالکل. اور عادل صاحب، اس سے پہلے PTI یہ اعتراض کرتی رہی ہے کہ کبھی ہمیں انویٹیشن نہیں دیا اور کبھی وہ آتے بھی ہیں، لیکن بالکل یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ نمائندگی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارے اپنے جیسے بھی اختلافات ہوں، ایٹ لیسٹ پیلسٹائن پہ ہم اکٹھے ہیں. زنیرہ، تقریباً 40,000 سے زائد فلسطین اس میں شہید ہو چکے ہیں، 16,000 بچے، 11,000 خواتین، 20 لاکھ سے زائد فلسطین بے گھر ہوئے ہیں، 2 لاکھ اسرائیلی بھی بے گھر ہوئے ہیں. لیکن یو کین سی دا ڈفرنس بٹوین دا نمبرز کہ دونوں خطے کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. لیکن ایک سال کے بعد جب حماس نے حملہ کیا تو ایٹ لیسٹ وہ ایک یک طرفہ حملہ تھا، لیکن ایک اپرچونٹی سمجھ لیا اسرائیل نے اس حملے کو، اور پھر باقاعدہ زمینی کارروائی کی پیلسٹائن کے اندر، اور اب وہ دوسری ریجنز میں بھی پھیل رہی ہے. یہ جو یکجہتی کا اظہار شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے، ہم نے ساری سپیچز سنی. شہباز شریف صاحب نے آخری اپنے جملے میں یہ کہا کہ اب جنگ بندی ہونی چاہیے، اب جنگ بندی ہم چاہتے کہ جنگ بندی ہو، لیکن 1 ماہ جنگ کے بعد بھی جنگ بندی ہوئی تھی، پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی تھی. صرف مطالبے سے کیا ہوگا؟ بطول، وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ یہ یک طرفہ حملہ نہیں تھا، اور اس کے پیچھے پوری ایک صدی کی ہسٹری ہے. بیکاز اٹ واز ان 1917 جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیوز کو لا کے آباد کیا جائے گا ان کی ہولی لینڈ میں، جو کہ فلسطینیوں کی سرزمین تھی. آٹومن امپائر ورلڈ وار ہار رہی تھی، ان سے زبردستی یہ ٹیریٹری لی برطانیہ نے، اور خود ہی سے ڈیکلیریشن سائن کی 1917 میں. اور اس ڈیکلیریشن کی بیس پہ یونائٹڈ نیشنز، جو کہ انہی کنٹریز جو کہ ورلڈ وار 2 جیتی تھیں، انہی کنٹریز نے مل کے اس کو انڈورس کیا اور وہاں پہ ایک جوئش لینڈ بنا دی. تو وہ ورلڈ آرڈر جو کہ اس سارے پروجیکٹ کو، کولونیل سیٹلر اور ان ہیومن پروجیکٹ کو جس کا نام اسرائیل ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے میں جو کنٹریز شامل ہیں، ہم ان سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کریں گے؟ رادر تب سے لے کے اب تک کہ اگر آپ صرف 4 نقشے دیکھ لیں فلسطین کے، تو ایک ڈاٹ جتنا غازہ رہ گیا ہوا ہے.
اور اس کو بھی ربل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. سو اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے, تھوڑا سا سب کو ہسٹری پڑھنی چاہیے. یہ ایک صدی پہ محیط پروجیکٹ ہے جس میں آہستہ آہستہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی گئی ہے. مسلمان لیڈرشپ جس نے اس کو چیلنج کیا ہے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے. صرف حماس اور ایران کی لیڈرشپ نہیں, اس کے علاوہ بھی گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تحت جس طرح لیبیا پہ حملہ ہوا, جس طرح عراق پہ حملہ ہوا, جس طرح سیریا پہ اٹیک ہوا, اور اب جیسے لیبنان پہ لیکن یہ پوائنٹ اس لیے ریز کیا گیا ہے کہ جب پچھلے سال 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تھا تو وہ اس سائز کے حماس حملے نہیں کر رہی تھی. اسرائیل کے اوپر وہ حملہ بہت عرصے میں ہوا تھا, اور جس پہ یہ نقطہ اٹھا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل اتنا اگریسو کیوں ہوئی ہے, ان کو ان کا حق ملنا چاہیے, تو بجائے کہ وہ ایڈریس ہوتا وہ پھر ایک جنگ میں کنورٹ ہو گیا. دیر از این امپیریکل ایویڈنس کہ نارملائزیشن ہو رہی تھی سعودی عربیہ اور اسرائیل کی. 2 اکتوبر کو کمیونیکیشن منسٹر آف اسرائیل سعودی عربیہ میں تھے اور نارملائزیشن کا ایکارڈ سائن ہو رہا تھا, اور اگر وہ سائن ہو جاتا تو پہلی عرب کنٹری ہی اگر اس کو انڈورس کر لیتی, اور اس کے علاوہ 7 اور کنٹریز عرب کنٹریز وہاں پر اپنے سفیر بھی بھیجنے کو تیار تھیں, تو اس کے بعد فلسطینیوں کی وہاں رٹ کیا رہ جانی تھی, اس لیے حماس نے اٹیک کیا. بالکل they had no option. بالکل so we completely stand by them no matter what the world says. اور یہ جو انہوں نے ایک ہوکس کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ جب وہ حملے کریں تو کہیں ہیومن شیلڈ ہے, یہ اس سب کو بریک کرنا ہوگا ہمیں بات چیت کر کے اور اویئرنیس پھیلا کے. جی بالکل افتخار صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حماس اور حزب اللہ جیسی جو فائٹرز ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے جتنا نقصان پہنچا ہے ہم اس کی اسٹرینتھ کو کمزور نہیں کر پائے. اب اسرائیل کے پاس کیا آپشن ہے؟ بڑے لیڈرز کو بھی مارا, امریکہ کی سپورٹ بھی ہے, بٹ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈپلومیٹک آپشن اس کے بعد موجود ہے جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. 1 سال ہو گیا ہے, یونائٹڈ نیشنز فیل نظر آتی ہے, امدادی تنظیمیں فیل نظر آتی ہیں, میڈیا فیل نظر آتا ہے, 40 سے زائد انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے صحافی مر چکے ہیں, کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا. جی بالکل, جو ڈپلومیٹک ایفرٹ کے حوالے سے جو بات ہے اس کی ایک گلوبل انڈرسٹینڈنگ کہ جو ملٹی لیٹرلزم ہے اس کا اینڈ ہے. آپ بلاکس جو ہے رہتے ہوئے آپ کو اب پرابلم ہوتی ہے, تو اب آپ کے پرماننٹ الائز جو ہے وہ بچے ہیں اور نہ کوئی پرماننٹ اینیمیز. اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ تھنگس شیپ اپ, کیونکہ انٹرنیشنل جو چیس بورڈ ہے جیو اسٹریٹجک, اس میں کافی چینجز جو ہے وہ آ رہی ہیں. ہمارے ساتھیوں نے جو ہے وہ تو آپ کو ایک بیک گراؤنڈ کا پس منظر اور کا پاکستان کا کرنٹ پولیٹیکل سیناریو جو ہے وہ بتا دیا, لیکن یہ بات جو جس کا اندیشہ ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی APC بلائی گئی ہے, جس کے اندر یہ بات کہنا جو ہے وہ ضروری تھی کہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہی بات چل رہی ہے کہ اسرائیل اب ایران کو اٹیک کرنے جو ہے وہ جا رہا ہے. جب یہ ہو جائے گا یا اس کے امپلیکیشنز جو ہے وہ ظاہر ہوں گے, تو یہ جنگ آپ کے مڈل ایسٹ سے آپ کے بارڈرز تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے, اور جو سیکیورٹی حلقے ہیں اس کے اندر کافی جو ہے پریشانی ہے کہ جب یہ ایک آپ کے بالکل ایک بارڈر کے اوپر ایک کمپلیٹ مڈل ایسٹ سے ایک پاور جس کے ایکسپینشنسٹ عزائم ہے اس کے پاکستان کے اوپر کیا جو ہے وہ اثرات ہوں گے. اب وہ جو سیز فائر کی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے بطور پرائم منسٹر, اگر اس سیز فائر جو ہے وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ سیز فائر ہوگا, اور پہلے بھی سیز فائر کی یارڈ میں جو ہے لبنان کے اندر جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ چلا گیا, اور اب فردر جو ہے وہ ایکسپینشن اس کی جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو سیز فائر جو ہے وہ پورے عالم کے لیے اور پورے خطے کے لیے جو ہے وہ کافی مفید ہوگا, لیکن لگتا نہیں ہے کہ سیز فائر ہوگا بطول. اس لیے ضروری ہے کہ جو کنسولیڈیشن ہے بلاک پاورز کی, کیونکہ اب بہت کلیئر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ obviously اسرائیل کی مدد سے جو ہے وہ ہٹنے والا نہیں ہے. جو بلاک پاورز ہیں آپ کے پاس اس میں چائنا ہے اور رشیا ہے, تو جو APC کے اندر جو اسلامی ممالک کی بات ہوئی کہ یہ سارے مل کر ایک پریشر گروپ کے طور پر ان بلاک پاورز کے پاس جو ہے وہ جائیں اور ڈیلیگیشنز لے کر جائیں, تاکہ ایک کنسولیڈیٹڈ ڈپلومیٹک ایفرٹ نظر آئے کہ اس ایکسپینشن کو بھی روکا جائے, اور جو اسرائیل کے جو عزائم ہیں obviously وہ اس میں ایک عالمی جنگ کا جو ہے وہ خدشہ بھی جو ہے وہ موجود ہے. اگر تو وہ آپ کے دریچے پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بنیں گے, بطور ملک ہم اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے.
بالکل. اور عادل صاحب ہم جتنا بھی یکجہتی کر لیں پیلسٹائن سے، ہم جتنا بھی انکنڈیشنل سپورٹ دکھا لیں، لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جنگ بندی کروا سکیں. سالانہ $17 بلین کی سپورٹ تاکہ اسرائیل اپنے سیکیورٹی سسٹم کی مینٹیننس کر سکے. ہفتہ وار امداد کی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی ان کی سیکیورٹی کے مینٹیننس کے لیے. ایک طرف یہ ہے صورتحال، دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں چاہے کوئی کچھ بھی کہے ہمیں اپنا موقف آگے رکھنا ہی ہوگا. بٹ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ جب باقی مسلم ممالک مل کے وہ ایگریسو اسٹینڈ نہیں لیتے؟ ایران جو کر رہا ہے انڈیویجولی کر رہا ہے، پاکستان جو کر رہا ہے انڈیویجولی کر رہا ہے، ایون ٹرکی. یہ ہم کب دیکھ رہے ہیں کہ سب نے مل کے متفقہ طور پہ ایک بات کیا اور پھر پریشر بلڈ کیا ہو؟ دیکھیں جو پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، عرب لیگ کر سکتی ہے، سعودی عرب کر سکتا ہے، اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہ کر سکتے ہیں. 60s میں نیر سویز کچھ عرصے کے لیے بند ہوئی تھی تو پورے دنیا میں جو ہے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. تو کرنے کو تو بہت کچھ ہے، مصر کر سکتا ہے، لیکن ان میں ہے ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہے کسی کے اندر. نہ سعودی عرب کے اندر ہمت ہے، نہ عرب لیگ کے اندر ہمت ہے، نہ کوئی اور. صرف ایک قطر کی جو ہے وہ ہمیں سفارتی کوششیں جو ہیں وہ نظر آئی ہیں، لیکن وہ بھی اثر انداز تو نہیں ہو سکا. نہ ٹرکی ہو سکا اثر انداز. تو جب عالمی ادارے کچھ نہیں کر سکتے، مسلم ممالک کچھ نہیں کر سکتے، تو پاکستان میں یہ اعلامیہ صرف اظہار یکجہتی تو ہو سکتا ہے، یہ اسرائیل پر یا امریکہ پر ہماری قراردادیں اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی. بہرحال بطور مسلم ملک ہمیں ایک ایفرٹ کرنی چاہیے تھی اور ایک سفارتی کوشش بھی کرنی چاہیے تمام مسلم ممالک کے ساتھ. اس کو جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. جیسے آج کی جو میٹنگ تھی اس میں یہ کہا گیا کہ ایس سی کانفرنس میں جو ہے اس کو وہاں پر بھی اس معاملے کو اٹھایا جائے تو اٹھایا جانا چاہیے. یقینی طور پہ وہاں پہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ موجود ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی اس کے اوپر ریاکشن آ جائے. تو کوشش تو ہونی چاہیے. سفارتی کوششوں کے بغیر تو اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، کیونکہ طاقت صرف اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے اور باقی جو ہے وہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک.